السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان حیدری۔ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد شفیق صاحب، PP265 کے امیدوار۔ یہ میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ یوں کرواؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون PMLN کا یہ ساؤتھ پنجاب کا فیس ہے، PMLN کا یہ فیس ہے ساؤتھ پنجاب کا۔ ساؤتھ پنجاب میں اگر PMLN کی جو کامیابی ہے اس میں ان کا بڑا کردار ہے، کیونکہ صادقہ آباد جو کہ ایک تحصیل ہے، ادھر سے 20 سال سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں، PMLN کو کامیابی دے رہے ہیں، اور یہاں کی سیٹ جو ہے جب بھی یہ الیکشن میں آتے ہیں تو PMLN کو پتا ہے کہ یہ سیٹ انہوں نے ون کرنی ہی کرنی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے چودھری محمد شفیق صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے، ان سے جانتے ہیں ان کی سیاست کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے؟ بالکل ٹھیک ہے خالد۔ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ کی ایج جو آپ کا تو ایک جو سیاسی کریئر ہے ماشاءاللہ بہت طویل ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں PMLN کا فیس ہے۔ سر مجھے اپنے کریئر کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوا آپ کا سیاسی کریئر؟ سر میں نے سب سے پہلے تو میں نے کالج سے اپنے سیاست شروع کی تھی۔ کالج میں ہم جب تھے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں، تو ہم الیکشن لڑتے تھے۔ اس کے بعد 79 میں جب لوکل باڈی کے الیکشن شروع ہوئے، تو اس وقت میں ایز اے جنرل کونسل جو مطلب کہ الیکشن لڑا تھا پہلا، سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد چیئرمین یونین کونسل، ممبر ضلع کونسل، وہ یہ سارا۔ پھر میں نے 91 میں نے اپنی پالیٹکس جو ہے نا وہ رورل ایریا سے نکال کر شہر کی طرف ڈال دی۔ تو 91 میں پہلی دفعہ میں کونسلر بنا تھا صادق آباد میونسپل کمیٹی صادق آباد کا۔ پھر اسی عرصے کے دوران میں چیئرمینی کا بھی امیدوار تھا، لیکن پارٹی کی پالیسی PMLN کی جو تھی اس کے حساب سے میاں بشیر احمد صاحب جو تھے نا ان کو چیئرمین بنایا گیا، اور مجھے اسپیشل مجسٹریٹ بنا دیا گیا۔ لہٰذا میں کچھ عرصہ مجسٹریٹ ایز اے اسپیشل مجسٹریٹ کام کیا۔ پھر 1977 میں دوبارہ جب 98 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو اس وقت میں صادق آباد کی میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ وہ تقریباً 1 سال کے قریب میں گزری، اس کے بعد مارشل لا ملک میں لگ گیا، جس سے ہمارے قائد میاں نواز شریف کی ہماری PMLN کی حکومت بھی ختم کر دی۔ لہٰذا 2001 میں دوبارہ نیا سسٹم آ گیا جو ناظمین کا تھا۔ تو 2001 میں نے اپنے جو نا میں بلا مقابلہ سٹی ناظم بنا تھا، اور اس کے بعد 2002 میں الیکشن آ گئے۔ تو لہذا مجھے ہوا یہ ہے کہ صادق آباد کے بلکہ پورے رحیم یار خان کے تمام PMLN کے جتنے آدمی تھے جو منسٹر رہے تھے، MP رہے تھے، MN رہے تھے، وہ سب کے سب مشرف دور میں کاف لیگ میں چلے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اس وقت اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ یہاں رحیم یار خان، جعفر صاحب تھے، اور خالد شہین صاحب تھے، اور میاں اسلام وغیرہ، وہ یہ مطلب کچھ بھی نہیں تھے مطلب کہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی الیکشن۔ تو لہذا پبلک کے پریشر یا لوگوں کی جس طریقے سے بھی کہا کہ میں ریزائن دے کر سٹی ناظم سے میں 2002 میں نے الیکشن لیا، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ اور 2002 کے بعد اس وقت کافی کا مقابلہ تھا میرا PMLN کا، پیپلز پارٹی بھی تھی۔ 2008 میں پھر اس وقت 2002 میں بہاولپور ڈویژن میں اور اقبال چنر صاحب 2 MP تھے صرف پاکستان مسلم لیگ کے، اور ہم نے شکر الحمدللہ 5 سال جو ہے اپوزیشن میں گزارے، اور پارٹی کے ساتھ اپنے سینہ تان کر ہم کھڑے رہے۔ ہمیں کبھی کسی نے نہ ہم ڈگمگائے، نہ ہمیں کسی پریشر میں آئے، نہ کسی کو ضرورت ہوئی کہ ہمیں پریشر دے۔ 2008 میں دوبارہ پھر میں PMLN سے، اس وقت میں ڈسٹرکٹ انچارج میں اکیلا ہی MP تھا۔ پھر 2013 میں پھر MP بنا، اور اس کے بعد شکر الحمدللہ میں منسٹر انڈسٹری رہا، اور کامپلیکس اینڈ انویسٹمنٹ پلس اسپیشل ایجوکیشن منسٹر۔ 2018 میں پھر تو اور ہی بات تھی، کیا باتیں تھیں فوج کی اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو اس وقت آصف سلیم باجوہ صاحب تھے، ہمارے خلاف بہادرائی شروع ہو گئی، اور ہمیں تنگ کرنا بھی شروع کر دیا، ہمارے آدمیوں کو اٹھا لینا سارا۔ لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر 2018 میں کام کیا۔ اب ماشاءاللہ 2023 آ گیا، 24 آ گیا، اس میں دوبارہ پھر ہم میدان میں ہیں،
اور اس وقت تو عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، 73 ایئرز اولڈ. اور اس کے بعد جو سارا معاملہ تھا، تو انشاءاللہ اب الیکشن کے میدان ہے ہمارا، الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ بہتر کرے گا. اچھا سر، آپ نے نا اپنے ایک ذکر کیا 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے کہ اس ٹائم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو اغوا کیا گیا، یعنی کہ ان کو وہ جو آپ نے ذکر کیا، تو سر اب یہ جو پوزیشن ہے، یہ ایک اور جماعت ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی ریزسٹنس، تو آپ جو ڈٹے رہے، آپ نے ان سب تکلیف کا آپ نے سامنا کیا، آپ ڈٹے رہے، جب سب نے مسلم لیگ نین کو چھوڑا اور وہ کاف لیگ میں بھی گئے تب بھی آپ ڈٹے رہے. سر یہ اتنی ریزسٹنس کیوں آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ کیا چیز ہے جس نے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے؟ سر میں نے باؤنڈ نہیں کیا، میں بیسیکلی جو ہے نا، میں نے جب ہم کالج کے دور میں تھے اس وقت بھی ہم اینٹی پیپلز پارٹی، ہم نے 1977 کی جو تحریک چلی تھی اس میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے ایز اے اسٹوڈنٹس میں. ہم نے اس وقت بھی اینٹی پیپلز پارٹی، لہذا ہم بیسیکلی میں اینٹی پیپلز پارٹی تھا. اس وقت جو نظریہ تھا نا بھٹو کا، اس نظریے کے خلاف یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی، اور اس وقت دو ایشو تھے، پیپلز پارٹی پلس اینٹی پیپلز پارٹی، جس میں جماعت اسلامی وغیرہ بھی تھی اور مسلم لیگی ہیں. وہ اینٹی پیپلز پارٹی الیکشن لڑتے تھے، یا متحدہ کا لڑیں تو ان کو ہرا دیتے تھے، ادروائز ملے کے ہار جاتے. یہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 91 میں بنی. میں اس وقت بھی اپنے جب یہ میاں نواز شریف، میں شروع سے ہی اینٹی پیپلز پارٹی مسلم لیگ، جب پارٹی اپنے بنی ہے تو اس وقت میں پاکستان مسلم لیگ سٹی کا صدر تھا. تو لہٰذا میرا جو نظریہ سوچ ہے کہ میں ان کی پالیسیوں کے خلاف تھا، بھٹو صاحب کی پالیسیوں کے خلاف تھی، انتقام پسندی کی ملک کے خلاف تھا. انہوں نے جس چیز کا تمام انڈسٹری کو نیشنل کیا، جیسے کاروبار تباہ و برباد کرتے تھے، لوگوں کو امن و امان کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، زمیندار کو مزارے کے ساتھ لڑایا، مزدور کو فیکٹری کے مالک سے لڑایا جس سے سطح نہ رہا. وہ حکومت کرنا چاہتا تھا، اس سے کسی سے اوپر نہیں. لہذا اس لیے میں ہمیشہ عملے کے اینٹی. ٹھیک. اچھا سر، اب نا مجھے آپ بتائیے گا کہ جب آپ منسٹر بھی رہے، آپ ایجوکیشن کے منسٹر، اسپیشل ایجوکیشن. اسپیشل ایجوکیشن کے، تو سر ہمارے جو ہے نا لوگ آپ کے خلاف جب بھی فیس بک کی، سر سوشل میڈیا کی حد تک، وہ آپ سے نا ایک چیز اکثر دیکھتے ہیں کہ 20 سال آپ نے جو ہے نا شہر صادق آباد پہ آپ ایم پی اے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چوہس صاحب نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا، 20 سال میں انہوں نے شہر صادق آباد کو کچھ بھی نہیں دیا. تو چوہس صاحب، میرا اب آپ سے یہی سوال ہے، کیا واقعی آپ نے شہر صادق آباد کو کچھ بھی نہیں دیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ویسے نبینے ہیں، ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا. ان کو یہ نہیں پتا کہ صادق آباد کا جب میں ایم پی اے بنا تھا اس وقت کیا حال تھا. میں کل بھی اس علاقے میں گیا ہوا تھا جہاں جس وقت ہم گئے تھے تو اس علاقے کی یہ پوزیشن تھی، ہمیں گاڑیوں کو آگے ٹریکٹر لگانا پڑتا تھا. جو مخدوم صاحبان کا ایریا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان کو پارٹی ملک ان کا سارے. تو میں صرف 2008 میں جب ہماری حکومت آئی ہے تو میں نے سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر لیا تھا، اور ایجوکیشن سیکٹر میں نے تقریباً 32 سے یا اس سے زیادہ اسکول جو ہے نا وہ اپ گریڈ کرائے تھے، پرائمری سے مڈل سے ہائر سیکنڈری اسکول امیزنگ. وغیرہ، اور ان کی تمام کی بلڈنگیں بنائی تھیں، اور ایسے ایسے اسکول بنائے جہاں تصور بھی نہیں کیا تھا. مثلا ایف ایف سی چوک میں نے اسکول بنایا ہوا جہاں کوئی اسکول نہیں تھا. آج وہاں مطلب کہ میرا خیال ہے کہ 3500 کے قریب مطلب کہ اسٹوڈنٹ تھا اس اسکول میں، 2 بوائز اینڈ گرلز. غفور آباد میں جہاں کھنڈرات تھے مطلب کہ میں نے وہاں اسکول بنا دیا، شفٹ کرا کے مطلب کہ بلڈنگ بھی بنائی اور سارا قبضہ بھی لیا. یہ تو میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں. یہاں کالج میں نے بلاک بنائے ہیں، ان کی بلڈنگیں بنائی ہیں، پلس 11 سیٹیں نئے پروفیسر کی کریٹ کر کے ایس این ای مکمل خزانے سے منظور کرا کے ملک ان کو دیا. یہ تو میرا تھا ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ملک. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اگر جب منسٹر بنا تھا میں نے اس وقت ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا اور ان کی بلڈنگیں بھی بنائیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ بظاہر پیر پہ میں نے کامرس کالج جو ہے یہ کامرس انسٹیٹیوٹ تھا، میں نے کامرس کالج سے اسے اپنے ایم بی اے ایم کام کی کلاسیں وہاں شروع کرائی.
اور تقریباً اس زمانے میں 8 یا 10 کروڑ روپے کی میں یہ بلڈنگ لئی، 12 ایکڑ زمین بھی ایکوائر کی، اور اس میں مطلب کہ بلڈنگ بھی. اس وقت 3 ادارے میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ماڈل ٹاؤن میں چل رہا ہے، ایک حیدر کالونی میں ہے، اور ایک مطلب کہ بہت بڑا کالج ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، یہ ایجوکیشن کا مطلب کہ میں نے مطلب کہ اس کو اپ گریڈ بھی کرایا. اس وقت کا ڈائلسس سینٹر بھی اس وقت چل رہا ہے، یہ اس سے پہلے مطلب کہ چلا ایگزیکٹلی رہا تھا ریسنٹ مطلب کہ سارا جو ڈائلائسس سینٹر بھی اب یہاں یہاں پہ. مطلب کہ اپنے 1122 میں نے مطلب کہ بنایا مطلب کہ، جی اور ان کی ایمبولینس وغیرہ تھی. اس کے ساتھ میں نے ایک جو ہماری میونسپل کمیٹی ہے اس کے لیے فائر بریگیڈ وغیرہ لگائے. باقی رہا دوسرا، میں نے کمپنی انصف سیریز صادقہ آباد میں بنایا ہے. یہ آپ کو جو سڑکیں نظر آ رہی ہیں، جو چل رہی پھر رہی ہیں، کلب روڈ نظر آ رہی ہے، آپ 20 والے اڈے والے جاتے ہیں، شہر کی ٹف ٹائلیں ہیں، یا اپنے چھڑیالے چوک سے لے کر بغیر تک سڑکیں جو چلتی ہیں، میرے علاقے کی پوری سڑکیں، ایک علاقے کی سڑک نہیں جو کچی ہو، ٹوٹل کی ٹوٹل میری تمام. میں نے کارپیٹ روڈ بنوائی ہیں. سب سے پہلے میں نے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے وہ حلقہ منٹھار کا جو تھا، سب سے پہلے 2008 میں نے وہ 15 کروڑ روپے کی وہ سڑکیں بنائی تھی. وہاں چلنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور لوگ آج زندہ ہیں وہ. بالکل. پھر میں نے ایک کارپیٹ روڈ بنائی سب سے پہلے، جو ناڑ موڑ سے لے کر 266 تک ہے، 18 کلومیٹر. پھر میں نے کارپیٹ روڈ بنائی 156 سے یہاں بیگ گڑی موڑ سے لے کر 56 والی روڈ تھانہ صدر والی بنائی. پھر میں نے یہ کارپیٹ روڈ بنائی، یہ اپنے 46 والی روڈ جو ہے مطلب کہ وہ کارپیٹ بنائی. پھر میں نے یہ بھی منصوبہ میرا ہے جو ریم یار خان سے ساتھ کا بات تک جو کارپیٹ روڈ آئی ہے جی جی کارپیٹ. یہ جی ہاں، یہ بھی ریسنٹلی. پروجیکٹ میرا ہی ہے یہ، لیکن اگرچہ اس دور میں لہذا میں نے یہ اس وقت کے ایل پی روڈ جو آج ٹوٹی ہوئی ہے، یہ میں نے بنائی تھی 2012 میں 13 میں، اور اچھا اسے اپنے سارے کا سارا جو ہے نا. اچھا میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. 2012 میں جیسے آپ نے ہی لاسٹ ٹائم وہ روڈ پریپیئر کروائی تھی. اچھا اب جو ہے نا جو کے ایل پی روڈ کا سر جو حال ہے وہ بڑا ہی خستہ حال ہے، اور اس کی جو بزنسز ہیں اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اور پولوشن بھی آ رہی ہے. اچھا اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 2012 کے بعد اس روڈ کے اوپر دوبارہ توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ ماشاء اللہ، کیونکہ نیا پاکستان کا جو نعرہ تھا، جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کی مطلب کہ جو فورسز ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کیا، بزنس انہوں نے تباہ کر دیا، ادارے تباہ کر دیے ہیں، کرپشن کا بازار جو ہے نا وہ گرم کر رکھا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ بجٹس انہوں نے وغیرہ اپنے الاٹ نہیں جگہ کیے گی. مطلب کہ یہ لوگ مطلب کہ انہوں نے اب ریم یار خان بنائی ہے نا جی، بالکل ایسے ہی ہے. اس کے مقابلے میں صادقہ آباد میں کیا دیکھیں، تباہ و برباد کر دیا، کھنڈرات بنا دیا ہمارا شہر. میں نے اس کو مطلب کہ جتنا سیوریج سسٹم میں نے لے کر آیا تھا، جتنی میں نے بازار کی یا شہر کی سڑکیں ساری نہر والی ہے، اور ڈبل دوبارہ میں نے سڑک بنوائی ہیں مطلب کہ اپنے جو آپ دیکھیں سارا صرف کے ایل پی روڈ مطلب کہ بارشیں ہوئی ہیں اس ان کے عرصے کے دوران، وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں. کسی نے کوشش ہی نہیں کی اپنے جو. ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ کو اب کنٹینیو کر. بائی پاس آپ دیکھیں، یہ بائی پاس میں نے بنوائے تھے، یہ بائی پاس بھی، اور یہ اپنے سیم نالے کے ساتھ جو بائی پاس منٹار کے جی ساتھ ملتا ہے، اس کی مطلب کہ ریپیئرنگ نہیں، مطلب کہ ایک رات سے 5 سال ذلیل ہو گیا. گنا مطلب کہ سارا یہاں سے جاتا تھا. نہ شوگر مل والوں نے کیا مطلب کہ بھی وہاں شوگر مل والے ہی اسیسمنٹ شوگر سیسے سے بنا دیں، وہ بھی اپنے علاقے کا جو ہے نا وہی کام کرتے رہے. اب میں نے دوبارہ اس کو ریپیئر کرا رہا ہوں، اور منٹھار روڈ دوبارہ میں ریپیئر کرا رہا ہوں. منٹھار روڈ میں نے بنائی ہے ساری جو ہے نا اس وقت، اور بقایا جب رہتی تھی اب بھی 10 کروڑ روپے میں نے اس کے لیے منظور ہوا کے تاکہ وہ ساری مکمل ہو جائے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کہنے کے لیے تو جو مرضی کیے جائیں، کیا 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 گیا، ایگزیکٹلی. دیکھنے والی بات ہے. شہر صادقہ آباد میں ہے کیا تھا؟ بالکل یہ روڈیں جو نظر آ رہی ہیں اس وقت مطلب یہ کہاں سے آسمان سے آ گئی ہیں. یہ بالکل صادقہ آباد کی ترقی کا راز ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے آگے بھی کام کرنا ہے اور کر کے انشاءاللہ. دکھائیں گے. اچھا جب بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف ایک وہ کوئی کمپین سٹارٹ کرتے، مخالفین کا جو کام ہوتا ہے کمپین کرنا، اچھا آپ کے خلاف نا انہوں نے ہمیشہ ایک جو بات ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ، اور پوائنٹ نہیں ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہے کہ تھانے کچہری کی سیاست کو فروغ دیتا ہے. تو سر اس پوائنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو سر مخالف. میں نے اس سے پہلے کوئی شک نہیں کہ 2098 تک جب رورل کی پالیٹکس تھی نا، تو اس وقت علاقائی لڑائی جھگڑے جو ہوتے تھے، جیسے آپ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، جی
جب میں چیئرمین بنا ہوں یا ایم پی اے بنا ہوں، میرا خیال ہے کہ تھانے کی چھوڑ کے میں نے کبھی کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں دی۔ یہ اپنے ایک بکواس بازی ہے، مطلب کہ جی اپنے تھانے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو کسی آدمی نے گرفتار کر لیا، میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں گرفتار، میں تھانے ٹیلی فون نہ کروں اپنے آدمی کو؟ کہ یہ لوگوں تو یہاں کلچر جو پیدا کرنا چاہتے تھے، میں نے اس کلچر کو ڈیفینڈ کیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کے خلاف کاروائیاں کی ہیں، ان کے خلاف اغوا برائے توان کی افسوسیاں، اور ان بدماشی اور غنڈہ گردی کا مطلب کہ جو بازار گرا تھا، بازاروں میں باہر سے گنڈے اور آج بھی ان کے پاس جو ہے نا اشتہاری لوگ ہیں، وہ انہوں نے اپنے فیکٹریوں میں رکھے ہوئے ہیں اور اسے اپنے گن مین بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، مطلب کہ یہ 20 آدمی کے ایک ایک گن مین لے کے پھرتا ہے، کیا چودھری شفیق کو ڈرا لیں گے؟ یہ کیا بادشاہ آدمی ہے؟ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہو، یہ تو جمے بھی نہیں ہے۔ سیاست جو ہے کہ بد اخلاقی کا نام تو نہیں ہے۔ آپ اپنے مطلب کہ منشور آپ کی اپنی بات کہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اچھا ویسے یہ آپ کسی کے پرسنل لیول پہ گفتگو کریں گے اپنے جانا، پھر وہ ایسے ہی ہوگا نا، پھر کہنا ہی ہے نا کہ یہ اپنے جی پھر جس شخص کی آپ بات کرتے ہیں، اس نے 2018 سے الیکشن سے 3 دن پہلے اس نے مار کھائی، اور اپنی بد زبانی کی وجہ سے، اور اتنا مارا تھا ہم نے کہ اپنے جو ہے یہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور اب بھی میں نے اس کو جو ہے نا 5-6 دن پہلے یہ بازار کی بکواس میں وہاں لوگوں نے بجوایا، اور میں نے باقاعدہ انتظامیہ کو کہا ہے کہ اس کی زبان بند کریں، ورنہ یہ اگر کوئی حادثہ آ گیا تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اچھا صاحب، میں اسی چیز کو نا آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ آپ نے آج تک کبھی بھی آپ کے خلاف کمپینز ہوئی، آپ نے کبھی رد عمل نہیں دیا، آپ نے کبھی جواب نہیں دیا پلٹ کے، اور لوگ پھر ہمیشہ سے وہ اس چیز کو سمجھ لیتے تھے کہ شاید ان کی بات سچ ہے یا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی بھی آپ کا کوئی سوشل میڈیا پہ ایسا بیان نہیں دیکھا یا کبھی کوئی ایسا کلپ نہیں دیکھا جس میں آپ نے کسی کو ہٹ کیا ہو یا آپ نے ان کے اوپر پرسنل اٹیک کیا ہو۔ تو آپ اپنے اس جو ہے اسٹریٹجی کی مجھے وجہ بتا سر سکتے ہیں؟ اسٹریٹجی ہے کہ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ صحیح۔ اگر میں بھی اسی قسم کی زبان استعمال کروں اور سارا کچھ ہے، تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ تو لہذا اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو اگنور کر دو، وہ بہتر، چیز خود بہت ختم اور ہے۔ آپ اپنے اس کے کام لینے پہ بجائے فوکس اسی کیا کہ جائے۔ آپ مطلب کسی چیز کو بحث میں لائیں، بحث میں لیں گے، بحث سے بحث شروع ہو جائے گی۔ بالکل اگر آپ نے بات کی ہے وہ 2 دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا ایسا لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ غلط بات کر رہا ایگزیکٹلی۔ ہے۔ اگر کوئی ایسی غلط بات ہو جو ایسی میری پرسنل ہے، تو میں مطلب اس سے جواب دینا میرا حق بنتا ہے، لیکن کسی انسان کے لیے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ گدھے اور کھوتے کے لیے نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کا کام ہی آپ کا جواب ہوگا۔ اچھا میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو ہے نا لوگ آپ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، آپ کے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ کیسے ہیں کہ وہ آپ کے ایک پکے سپورٹرز ہیں، جو آج سے 20 سال پہلے تھے وہی آج ہیں، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی؟ جو سب یہ کیسے بونڈ اتنا سر سٹرونگ ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو بھولتے ہیں یا اس کو اگنور کرتے ہیں تو اس سے ناشکری ہوتی ہے۔ تو لہذا میری اسٹریٹجی اور پالیسی یہ ہے کہ جس شخص نے میرا ساتھ دیا، میں کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، میں نے اس دکھ تکلیف میں اس کا ساتھی رہتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا اس کے پاس 50 ووٹ ہے یا 100 ووٹ ہے، لہذا میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ اس شخص نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی مشکلات میں ساتھ دوں گا۔ زبردست۔ تیسری بات ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ 2 نمبری بات نہیں کی، میں ان لوگوں کے ساتھ منافقت نہیں کرتا کہ اگر میرے پاس آپ آئے ہیں تو میں ادھر سے ماروں۔ جو رائٹ ہے، جو حقیقت ہے، وہ بات کا بیٹھ کر نہیں، اگر ڈسکس کرنے والی ہے وہ بھی ان سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ الحاق کرنا ہے تو میں مشاورت سے کرتا ہوں، اگر کسی سے میں نے صلح کرنی ہے تو میں ان لوگوں سے پھر بھی مشاورت کرتا ہوں۔ لہذا ان کو یہ اعتماد ہے کہ چو صاحب ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اگر آپ کسی پہ اعتماد کریں گے صاحب ذرا وہ بھی آپ پہ اعتماد کریں گے۔ بالکل تو ایسے ہی۔ لہذا اس وجہ سے جو لوگ میرے ساتھ 2002 کے الیکشن میں تھے، آج بھی ہے، بلکہ آج آپ دیکھیں میرا خیال جتنے میرے مخالفین پہلے رہے ہیں ان میں سے اب میرا کوئی مخالف نہیں رہا۔ آپ پورے شہر کی مطلب کہ جو کمیونٹی ہے اس کو دیکھ لیں، ایسا کہ ہر کمیونٹی جو ہے نا میں نے اپنے ساتھ لی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے بتا دیں میں میرے سے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ بڑا ورک کیا ہے۔
اب ہمارے ہاں ایک آپ کو بتا رہے ہمجا خان میں یونیورسٹی ہے، ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور وہ بھی ایک نون لیگ کا ہی منصوبہ ہے وہ یونیورسٹی بھی. اچھا میں اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں خود ایک گریجویٹ ہوں، میں نے بی ایس فزکس کیا ہوا ہے، میں ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس جاب اپرچونٹیز نہیں ہے. ہمارے یہاں نوجوان جو ہے ہر سال وہ ڈگریز لے کے گریجویٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جاب کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ ہماری یوتھ کے لیے کوئی پلانز ہیں کہ ان کو روزگار فراہم کیا جائے؟ سر پوزیشن ہے ایک تو ہمارے پاکستان کی، میں نے دنیا پھیری ہے. جی پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی گریجویٹ ہے نا، وہ کہتا ہے سب سے پہلے مجھے ٹیبل ملے، کرسی ملے گھومنے کی، اور میرے ساتھ میں بیل میرے پاس ہو، میں باہر دوں چوکی مطلب کہ گن میں باہر گیٹ والا میرے ساتھ کھڑا ہو، تو میں فوراً مطلب کہ جو ہے نا مطلب کہ یہ میرے پاس نوکری ہونی چاہیے. لیکن میں نے وہاں دیکھا ہے یورپ میں، امریکہ میں، وہاں ہر شخص محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اسے کام کرنے کی فیسلٹیز بھی ملتے ہیں. میں نے انجینئر، ڈاکٹرز دوسرے جو ہے نا، میں نے ان کو لیبر کرتے دیکھا. آپ مجھے بتائیں، ہم وہاں مطلب کہ لوگ وہ کینڈی سٹور بنا لیتے ہیں، سٹوروں پہ کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہم نے اپنے ہے نا دماغ میں ڈالی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ والدین کے لیے بوجھ بنے ہوئے، وہ کام کر نہیں چلتے. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کوئی مثال کے طور پہ آپ مطلب کہ اگر سمپل گریجویٹ ہے، آپ کی کون سی ایسی کوالیفکیشن ہے سمپل گریجویٹ میں کہ آپ کو جناب بہت بڑی نوکری مل جائے؟ ہمارے سرکاری نوکری اس لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پیسے بھی ہیں اور فارغ رہنا، جی کام کرنے کی مطلب کہ ہم بہت اس معاملے میں ہماری سوچ رکھا ہے، نمبر ایک. جی دوسری یہ ہے کہ جب تک جو ہے نا، مثال کے طور پہ اگر آپ کا انفراسٹرکچر مطلب کہ جی مطلب کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی بڑی شاہراہیں بن رہی ہیں دوسری، اگر آپ اس میں دیکھیں وہاں انجینئر بھی آ جائیں گے، لیبر بھی آ جائیں گے، اسکلڈ پرسن بھی آ جائیں گے، سب انجینئر، اوورسیئر، جی وہ آئی ٹی والے سب جو ہیں. جب ملک ترقی کرتا ہے نا، یا ملک میں مطلب کہ سرمایہ آتا سرمایہ ہے، تو کاری. آٹومیٹکلی روزگار پیدا ہوتا جی ہے. اگر انڈسٹری مطلب کہ ہو تو اسی طریقے سے انڈسٹری اپ گریڈ ہو گئے تو اسی طریقے سے جاب مل جائے. لہذا ایک تو ہمارے اسکلڈ پرسن کی کمی ہے، ہم سمپلی مطلب کہ اپنے جاتے رہتے ہیں. دوسرا جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھیں اس 5 سال میں ملک میں کوئی نئی انڈسٹری نہیں آئی، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں شروع ہوا، کوئی قسم کا. مطلب کہ میں نے چائنا میں دیکھا، میں نے اپنے دور میں چائنا میں وہ وہاں کام نہیں روکتے. وہ کہتے ہیں لوگ اپنے بے روزگار نہ ہو جائیں، وہ بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے فلیٹ بناتے ہیں، لوگوں کو کرائے پہ دیتے ہیں یا کسی کے. لہذا ہمارا جو ہے نا نظام نہیں ہے، ہم بہت سست ہے مطلب کہ اس معاملے میں. ہم اپنے کم چور ہیں، بالکل. ہم مفت کا مال کھانا چاہتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے. پھر ہمارے یہاں جو ہے نا جھوٹ اور فریب اور دغا بازی کا بہت بڑا رول ہے. آپ دیکھیں نا کوئی چیز آپ کو خالص نہیں ملے گی. بالکل سر. سر یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری بدقسمتی کا باعث ہے. اچھا سر، میں نا اب آپ سے لاسٹ میں ہم لوگ اپنے انٹرویوز کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں ایک بڑا اسپیشل کوسچن ہے کہ اب وہی کام ہوئے جو 2012 میں ہوئے، جو آپ کے 2018 کے الیکشن سے پہلے والے ٹینیور میں ہوئے، اصل کام وہی آپ جیسا کہ وہیں پہ آپ کروا سکے، اس کے بعد آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملی. تو سر لیٹس سپوز اگر اس باری آپ کی جو ہے پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے اور وفاق میں بھی اگر آپ کی حکومت ہے پی ایم ایل این کی، تو کیا ایسے آپ کے پریورٹی پہ کام ہوں گے کہ جو آپ چاہیں گے کہ الیکشنز کے بعد اگر آپ ان 5ویں دفعہ آپ کو پھر منتخب کیا جاتا ہے، صادق آباد شہر کا اعتماد آپ کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ کے کون سے پریورٹیز پہ کام ہوں گے جو آپ شہر صادق آباد کے کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہاں کمپنی سے سیویج سسٹم ہونا چاہیے، جی اس کی بہت ہے. دوسرا جو انفراسٹرکچر جو تباہ و برباد ہوا ہے اس کو مکمل کرنا. تیسرا جو ہے یہاں جو پانی کا مسائل ہے اس کو مسئلے کو حل کرنا. یہ میرے بیسک 3 پرنسپل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور کم از کم ویلفیئر کے کام جو ہے نا مطلب کہ ان کی طرف. اور پھر آپ نے جو آپ کی میونسپل کمیٹی کا ادارہ جو ہے نا، آپ جب تک اس کو مطلب کہ ڈیولپ نہیں کرتے، اس وقت تک یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے ختم نہیں ہو سکتے.
سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، جزاک اللہ، اٹ واز اے ونڈرفل سیشن سر. میں اگر ایک چھوٹا سا میسج اگر آپ میرے شہر صادق آباد کے لوگوں کو دینا چاہیں. صادق آباد عوام کو یہ میرا پیغام ہے کہ صادق آباد اس وقت بہت مشکل حالات میں سے گزرا ہے. یہاں پورے کا پورا نظام اور سسٹم جو تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ یہاں کے جو لوگ جن کی حکومت تھی 18 سے 23 تک، جو نمائندے بن کر آئے تھے، انہوں نے صادق آباد کو صرف مذاق بنایا ہوا تھا. وہ صرف حکومت کرنا جانتے تھے، وہ صادق آباد کی ترقی اور خوشحالی کچھ نہیں کرنا جانتے. لہذا اب ہم صادق آباد پہ ہمیں رحم آ رہا ہے. ہم آپ کے نمائندے ہیں، پچھلے 20 سال سے نمائندے ہیں آپ کے، اور ہم نے جو کام کیے تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں. لہذا میری گزارش ہے کہ مہربانی کریں، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے نوجوان بچوں پہ بھی رحم کریں، اور صادق آباد کی عوام پہ بھی رحم کریں. آپ جب تک آپ یہ سوچ پیدا نہیں کرتے کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، صادق آباد کی کرنا ہے، کون سی پارٹی اس سلسلے میں کام کرے گی، اس وقت کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں جس کا نام میاں نواز شریف ہے، جس کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے، جس کا نشان اس وقت شیر ہے. اگر آپ پاکستان کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے نمائندوں کے لیے اپنے کام نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اور سب کی ناکامی ہوگی. تو لہذا میری گزارش ہے، مہربانی کریں، آپ 8 فروری کو پاکستان مسلم لیگ کے نمائندے سردار ارشد خان لغاری، اور جیسے میں آپ کا ورکر سامنے بیٹھا ہوں، ارشد راز سے آپ کی خدمت میں، اب شیر پہ مہرے لگائیں اور شیر پہ ٹھپے لگائیں. انشاءاللہ اسی میں سب کی بہتری ہے، اسی میں صادق آباد کی خوشحالی کا بھی نیا میدان کھلے گا، اور پاکستان کی ترقی کا بھی راستہ. اتنا بڑا ضروری کوشچن یہ کہ جیسے آپ نے سارے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی بات کی، اور آپ نے بات کی کہ یہاں پہ کتنی ضرورت ہے کہ بجٹ کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے. اچھا سر، اب نا اسی چیز سے ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ، اس کا جو بجٹ تھا وہ 600 ارب تھا، اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا 1200 ارب تک. تو سر 1200 ارب صرف بے نظیر انکم سپورٹ ٹیکس یہ اس کی مد میں جا رہا ہے. تو سر اس کے اوپر آپ کا کیا؟ سر پوزیشن یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ ایک آپ نے پروجیکٹ شروع کیا اور اس کا نام کسی نے شریف ہسپتال رکھ دیا، کسی نے بلاور بھٹو کا نام لکھ دیا، کسی نے زرداری کا نام لکھ دیا. جو بھی لیڈر آیا انہوں نے اپنا جو ہے کسی ہسپتال کا نام لکھ دیا، کسی سڑک کا نام لکھ دیا. تو اسی طریقے سے یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام بے نظیر انکم اسکیم پر ہوا، اور یہ کسی کا پرسنل نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر کسی کا پرسنل ہوتا تو میاں نواز شریف کی اتنے عرصہ حکومت رہی ہے، اس کو ختم نہ کر دیتے. یہ صرف ایک نام رجسٹر کیا ہے کہ بے نظیر انکم اسکیم پروگرام ہے، انٹرنیشنل پیسے ہیں. وہ ایک اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے لوگوں غربت کو ختم کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. اسے آپ 400 روپے کا اگر وہ دیں گے تو 400 روپے ہو جائے گا، 500 روپے دیں گے تو اتنا ہو جائے گا. آپ اپنے پیسوں سے 1 روپیہ نہیں دیتے. آپ پاکستان کی جو آمدن ہے یا پاکستان کا جو سرمایہ ہے اس میں سے آپ 1 پیسے نہیں دیتے. یہ سارے کے پیسے باہر سے آتے ہیں، یو این ایف سے آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم نے بنا دیے. یہ کسی کا نہیں ہے منصوبہ، اس کا نام صرف بے نظیر انکم سپورٹ بول رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مل رہے ہیں. ہر پارٹی آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے، اس کو اس کو چینج کرتے رہتے ہیں، کتنے پیسے دے دیے، کتنے پیسے دے دیے. اگر یہ دے دیں، اگر پیسے دیں اپنی پاکٹ سے دیں، نظر پتہ چلے. اس کا مطلب خزانے بھرے ہوئے ہیں. یہ پیپل پارٹی اس پروگرام کو اون نہیں کر سکتی کہ یہ ہے ہی نہیں کہ پروگرام. آپ مجھے میں سمجھو میں نے یہاں کو ہسپتال بنایا، میں نے شفیق ہسپتال رکھ دیا، تو ساری زندگی اس کا نام شفیق ہسپتال ہی رہنا نا، رجسٹریشن ہوگی. اسی طریقے سے یہ بے نظیر نے اس وقت اسکیم بنائی، اپنا نام لے دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اب اس کو کہاں سے کہ یہ پیسے دیتے ہیں؟ اگر پیسے ہے، جس کی حکومت آتی ہے وہی پیسے کریٹ کرتے ہیں، وہی آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے ہم اتنے پیسے آتے ہیں. تو لہذا یہ کسی کا ذات کا منصوبہ نہیں ہے. اب کہ شریف میڈیکل ہسپتال ہے لاہور میں، ادھر زرداری ہسپتال ہے، نواز شریف ہاسپٹل، تو اس کا مطلب کہ وہ یہ ان کی وہ ملکیت ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. آڈینس کو میرے خیال میں اس چیز کا بھی بڑا اچھے طریقے سے جواب مل گیا. سر تھینک یو سو مچ.